یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رسول پاک کی جلوہ گری ہونے والی تھی۔ عرب میں حالات کیسے بدلے؟ موسم پورے سال کا بہت ہی خوشگوار۔ عرب پہلے قحط سالی سے جوجھ رہے ہوتے، زمینیں سوکھتی تھیں، فصلیں نہیں آتی تھیں، لیکن اس سال پورے عرب والے کہتے ہیں اتنی فصلیں آئیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ موسم میں بہار، بارشیں، خوشگوار ہوائیں، اور پورے سال میں جو سب سے حسین مہینہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ربیع الاول، سب سے حسین مہینہ۔ اس کو ربیع کیوں کہا جاتا ہے؟ عرب والوں نے اس کا نام رکھا، ربیع کہتے ہیں بہار کو، جو گلابی موسم ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنے سارے وسوسے، ٹینشن، فکریں ختم کرنے کا موقع ملتا ہے، سکون کی ہوائیں آتی، نہ زیادہ گرمی، نہ زیادہ ٹھنڈی، نہ بارش، جس کو آپ ساون کا مہینہ کہہ لیں۔ تو عرب میں جو پہلی بہار آتی تھی اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے، سب سے پر بہار موسم۔ اسی موسم میں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ربیع الاول عرب والوں کے لیے مشہور تھا کہ اس میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔ اب سنیے پورے حالات کیسے تبدیل تھے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے میرے آقا کے آنے سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے سنیں۔ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا، اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں، سنتے ہیں انہی کی زبان سے روایات۔ حضرت بی بی آمنہ بتائیں آپ کے شکم مبارک میں جب یہ نور مصطفیٰ آیا تو آپ کو کیسا لگنے لگا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اور عورتوں سے سنا تھا کہ حمل کے درد بہت ہوتے ہیں، لیکن جب میرا بیٹا میرے شکم میں آیا مجھے حمل کا کوئی درد نہیں تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ پیر بوجھل، نہ قے آنا، نہ سر چکرانا۔ دنیا کی ہر ماں کو حمل کے آثار پیش آتے ہیں، یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں، مگر کائنات کی ایک ماں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔ کیوں اٹھائے؟ اس لیے کہ وہ غموں سے آزاد کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے، ہر درد سے، ہر بے کسی کی فریاد رسی کرنے والا رسول اس کے شکم پاک میں ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے ہم روایات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے مشہور محدثین نے جو روایات بیان کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایران میں کسرا کی حکومت تھی، کسرا بادشاہ اتنا بڑا سپر پاور کہ اس نے ایک محل بنایا تھا جس کی حفاظت کے لیے 1,00,000 فوج ہوا کرتی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو، اس محل کو کوئی بھی ٹکر دے کر گرا نہیں سکتا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق جو آج مدین سلمان پاک، جو عراق میں ایک شہر کا نام ہے، آج بھی وہاں وہی قلعہ موجود ہے۔ ہم عراق جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھ کر آتے ہیں، کسرا کا محل اسے کہتے ہیں۔ آج اندازہ کرو 3000 سال سے یا 2000 سال سے وہ محل اسی طرح سلامت ہے۔ اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا، کتنا پاور اس کے اندر رہا ہوگا، مضبوط، ایک پلر بھی نہیں ہے لیکن چھت آج بھی کھڑی ہے۔ وہ کسرا کا محل تھا۔ اور پھر مشہور ایران کی ایک آگ تھی جس آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور بے شمار لوگ اس کے سامنے نظر مانتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، چڑھائی کرتے تھے، اور وہ کب سے جل رہی تھی؟ 1000 سال سے جل رہی تھی۔ 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا پنڈتوں نے۔ جہاں وہ تھوڑی سی دھیمی ہو جائے تیل ڈال دیں یا لکڑیاں بھڑکا دیں، لیکن اس آگ کو صبح، دوپہر، شام، رات کسی لمحے بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ آگ جل رہی تھی 1000 سال سے۔ کسرا کا محل بڑا قیمتی، بڑا مضبوط۔ اور 2 نہروں کے بارے میں روایات میں ہے، بحیرہ ساوا، ایک علاقہ ہے کاشان۔ کاشان یہ ایران کا علاقہ ہے، وہاں کی جھیل، اس کی بھی پوجا کی جاتی تھی، اس کو پوتر مانا جاتا تھا۔ آگ کی پوجا کرنے والے اس پانی کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح سماوا ایک ایسی جھیل تھی جس کو سوکھ کر کے 300 سال ہو گئے تھے، اس میں پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا۔ لیکن میرے عزیزو، جس ماہ مبارکہ میں میرے آقا کی ولادت ہونی تھی، اچانک حالات تبدیل تھے۔ لوگوں نے دیکھا بحیرہ ساوا، جو جھیل پوجا کی جاتی تھی، پجاری دوسرے دن صبح جا کر دیکھ رہے ہیں پوری جھیل میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے، خشک ہو چکی ہے، سوکھ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سماوا کی جھیل جس میں 300 سال سے پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، رات
رات کو لوگوں نے دیکھا, صبح آ کر دیکھ رہے ہیں لبالب پانی بھرا ہوا ہے, اتنا پانی کہ کسرا کے محلات تک آ گیا. اور یہی وہ دن تھا, اچانک ایران کی زمین پر زلزلے آ گئے. ایسے زلزلے آئے کہ اچانک کسرا بادشاہ کے محل کے اندر ایک شگاف پڑ گیا, ایک دراڑ آ گئی. وہ دراڑ آج بھی موجود ہے, 14 صدیوں سے آج بھی وہ دراڑ دیوار میں ہے. اتنی بڑی دراڑ آئی کہ ایک آدمی اس کے اندر سے پاس ہو سکتا ہے, گزر سکتا ہے. جس کا دعویٰ تھا اسے کوئی گرا نہیں سکتا. اچانک شگاف پڑ گیا, دیوار میں سوراخ پڑ گیا, اور جو کنگورے لٹکائے جاتے تھے وہ سونے کے کنگورے ہوتے محل کے اندر, وہ سارے کے سارے زمین پر نیچے گر چکے تھے, سب نیچے آ گئے تھے. اور جتنے بت تھے خانہ کعبہ کے اندر اور دیگر جگہوں پر دوسرے دن دیکھا گیا سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے, سب نیچے فرش پر گرے ہوئے تھے. یہ الگ الگ حالات, آسمان میں الگ سی ایک بدلی چھائی ہوئی تھی جس میں ٹھنڈی آوازیں آ رہی تھی. اور الگ الگ عرب والوں نے اس زمانے میں اس سال کیا کیا سنا. عرب والے کہتے ہیں ہم نے جنگل کا سفر کیا, جانوروں کو فصیح عربی میں بولتے ہوئے سنا ہے, ایک دوسرے کو جانور مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں. ہم تعجب کرتے تھے آخر جانوروں کو بولی کیسے آئی ہے. یہ الگ الگ واقعات جو پیش آئے. اب سنو, کسرا کا بادشاہ زلزلے کی وجہ سے ڈر گیا, سہم گیا, بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا. یہ کیا ہو رہا ہے, پوری کائنات میں یہ کیسی تبدیلی ہے. ایران کا بادشاہ ڈرا ہوا ہے, قیصر روم, ملک روم کا بادشاہ خواب میں دیکھ رہا ہے عرب کے لوگ ایران کے اور قیصر روم کے اونٹوں کو بھگا کر لے جا رہے ہیں. عرب کے وحشی لوگ, بدو لوگ جو کچھ زیادہ نہیں جانتے, ایران پر کیسے قابض ہو رہے ہیں, روم پر کیسے قابض ہو رہے ہیں. بھیانک خواب تھا. کاہنوں کو بلایا گیا اور تعبیر پوچھی گئی, یہ کیا ہو رہا ہے. زلزلے آئے, دیوار پھٹ گئی, آگ جو 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی آج اچانک گل ہو گئی ہے. بحر ساوا سوکھ گیا, جھیل سوکھ گئی, سماوا میں لبالب پانی آیا. یہ انہونیاں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. سارے کاہن بیٹھے جتنے اس زمانے کے جوتش رہے ہوں گے, نجومی رہے ہوں گے, سبوں نے کیلکولیشن کیا اور بادشاہوں سے کہا اے بادشاہ سلامت, ہم نے اپنے حساب سے دیکھا ہے اور ہماری تعبیر جو نشانہ بتاتی ہے وہ وہی ہے جس کو ہم شعر میں کہتے ہیں آئی نئی حکومت, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا. تعبیر ایک ہی لگ رہی ہے. بادشاہ سلامت, تمہارے خواب کی بھی تعبیر یہی ہے. کنگورے گرے ہیں, دیوار پھٹی ہے, جھیل سوکھی ہے, آگ بجھی ہے, سب کی تعبیر ہمارے علم کے مطابق تو یہی لگ رہی ہے. عرب میں آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا, صبح شب ولادت. یہ تو میں شعر کی زبان میں کہہ رہا ہوں. ان نجومیوں نے کہا تھا بادشاہ سے ضرور کائنات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جس بچے نے ساری سلطنتوں کو ہلانا ہے. اور بادشاہوں کو اسی دن نجومیوں نے کہا تھا آپ خیر مناؤ, آپ خیر مناؤ, تمہاری سلطنتیں جو 12 پشتوں سے چلی ہیں یہ 12 کنگورے گر گئے. یہ نشانی ہے کہ اب تمہاری حکومتیں لاسٹ اینڈنگ پر آ چکی ہیں, اختتام پر آئی ہیں. بادشاہ نے پوچھا کیا یہ سپر پاور ختم ہو جائے گا؟ جیسے اگر آج جا کر کوئی امریکہ سے کہے کہ تمہیں ایک چھوٹا ملک ختم کر دے گا, یہاں بیٹھے ہوئے چند مجمع آپ کو ہلا دیں گے, وہ ہنسے گا, بولے گا ان کی کیا طاقت ہے, ہمارا اتنا بڑا نظام ہے, کیا کیا ہم نے نہیں پھیلایا ہے. کسرا نے بھی یہی کہا تھا, روم کے قیصر نے بھی یہی کہا تھا. ہاں ایک بچہ پیدا ہوا, کہاں پیدا ہوا؟ عرب میں پیدا ہوا, بدوؤں کے ہاں, جو عربی لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, اور ہم پاورفل اس زمانے کے پاش لوگ, سب سے زیادہ ان کے پاس مال, سب سے زیادہ فوج, اسلحے ان کے پاس. انہوں نے نجومیوں کو قتل کر دیا, مار دیا. تم لوگ جھوٹی تعبیر بولتے ہو. بادشاہ کی عادت یہی ہے, اس کی طبیعت کے مطابق تعریف کرو تو خوش ہوگا. اس سے صرف یہ پوچھو بادشاہ سے آپ آم کیسے کھاتے ہیں, تو تعریف کرو خوش ہوگا. ہر بادشاہ کی عادت ہے. انٹرویو لو تو یہ مت پوچھو نوٹ بندی کیوں کیا تھا, مت پوچھو, یہ سب نہیں پوچھنا. جاب کہاں گئی وہ مار ڈالے گا. تم تعبیر جوتش بھی صحیح نہیں ہو, تم جوتش بھی صحیح نہیں ہو. ہاں جوتش یہ کہے سارے بھاگ کھلے ہوئے ہیں آپ کے, سارا سینہ چوڑا ہو گیا ہے, دیکھیں ان کو نوازا جائے گا. کسرا اور قیصر نے, ایران کی حکومت اور روم کی حکومت نے بھی بیچارے نجومیوں کو مار ڈالا. انہوں نے کیا کہا تھا, ایک بچہ پیدا ہوا ہے تمہاری سلطنتیں ہلا دے گا, تمہاری سلطنتیں ہلا دے. حق کو ایکسپٹ کرو, بات تمہیں آج یا کل ماننی ہوگی. جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ نافذ ہو کے رہیں گے. اور رسول کے متعلق میرے مولا نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
اللہ فرماتا ہے ہم نے وہ رسول بھیجا ہے، رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، یوں ہی نہیں بھیجا کہ تم نعرے لگاتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ فرما رہا ہے ساری کائنات پر میرے رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہوں۔ وہ رسول کا دین غالب آئے گا آج یا کل، کیونکہ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں۔ فرانس میں بھی اسلام آئے گا، امریکہ میں بھی اسلام آئے گا، یورپ میں بھی اسلام آئے گا، ہاں جہاں جہاں منکرین ہوں گے اسلام غالب آئے گا۔ تمہیں برا لگتا ہو اگرچہ، اور اللہ نے فرمایا، آگے پوری آیت پڑھتا ہوں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ فرما رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ غالب کب ہوگا؟ حضور نے فرمایا میری اولاد میں ایک میرا بیٹا آئے گا جس کا نام محمد مہدی ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور اس زمانے میں پوری کائنات میں صرف اور صرف اسلام ہوگا، صرف اسلام ہوگا۔ اور اللہ نے جو فرمایا وہ بھی سن لیں، بالکل سچ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند آئے گی، ہاں ناپسند آئے گی، ان کو برا لگے گا۔ ابھی اگر میں کہوں RSS والے بھی مسلمان ہو جائیں گے، برا لگے گا، تکلیف ہوگی ان کو۔ ہو سکتا ہے جس کو بھی ہم کہیں اسے تکلیف ہو، لیکن میرے عزیزوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ اپنے رسول کے دین کو غالب کرے گا۔ اس بات کے کہنے پر تم مجھے مار ڈالو گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے بادشاہوں کو یہ بتایا پہلے ان کو مار دیا بادشاہوں نے، لیکن بعد میں ان کی حکومتوں نے دیکھا قیصر و کسریٰ بھی گرفتار ہو کر غلامان رسول کے قدموں میں آ گئے تھے۔